ایک شخص رسول اللہ کے پاس تشریف لائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی کے رشتے نہیں آ رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صبح سب سے پہلے جو آپ کے دروازے پر آئے آپ اسے اپنی بیٹی حوالے کر دیں۔ ہوا بھی یوں ہی، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے شیر تھا۔ انہوں نے گھبرا کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ بیٹی نے کہا ابا جان یہ نہ دیکھیں کہ دروازے پہ کون آیا ہے، یہ دیکھیں کہ کس نے بھیجا ہے۔ انہوں نے بیٹی کی بات سن کر بیٹی کو شیر کے حوالے کر دیا۔ کچھ دن بعد وہ اپنی بیٹی سے ملنے پہنچے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا 3 کنویں ہیں، 2 چھوٹے ایک بڑا۔ بڑا دونوں کنووں کو بھر رہا ہے مگر دونوں کنویں بڑے کو نہیں بھر پا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے آگے دیکھا کہ بہت سارے پرندے ہیں اور ان کے پروں پر کلمہ لکھا ہے مگر وہ پخانہ کھا رہے ہیں۔ یہ وہ دیکھ کر بڑے پشیماں ہوئے اور آگے بڑھ گئے۔ آگے پھر وہی ماجرا نظر آیا۔ ایک اونچی ٹول ہے پہاڑ کے برابر، چھوٹی چھوٹی چڑیاں کنکڑیاں مار رہی ہیں اس پر اور ٹول ڈھستی جا رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بتایا اور کہا کہ میں ان سے مل سکتا ہوں۔ انہوں نے ان کی بہت عزت سے ان کو اندر لے کر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی شہزادیوں کی طرح پوشاک پہنی ہے۔ وہ بیٹی بھی اپنے ابا جان کو دیکھ کر گلے سے لگ گئی۔ تبھی بیٹی نے ایک پرچہ آسمان کی طرف اچھالا۔ سامنے تھوڑی دیر بعد پھر ایک شخص آئے، نہایت خوبصورت اور سلیقے دار۔ انہوں نے ان کے ابا کو بڑے ادب سے بٹھالا۔ ان کی بیٹی نے کہا ابا جان آپ جانتے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ میرے شوہر ہیں اور یہ ایک فرشتے ہیں جو کہ 7ویں آسمان پہ تھے۔ ان کے ابا کا یہ سن کر خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ بیٹی اور داماد کو دعائیں دے کر گھر کو واپس لوٹے۔ گھر کو جا کر وہ فوراً ہی رسول اللہ کے پاس پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی سے ملنے گیا تھا، راستے میں یہ منظر دیکھا۔ رسول اللہ نے ان کی بات سن کے فرمایا جو راستے میں تم نے 3 کنویں دیکھے تھے، بڑا کنواں باپ ہے اور 2 چھوٹے کنویں بیٹے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ باپ تو اپنے بچوں کو زندگی بھر کھلائے گا مگر بچے دونوں مل کر باپ کو نہیں کھلا پائیں گے۔ اور جو آپ نے دوسرا ماجرا دیکھا تھا کہ پرندے ہیں اور کلمہ لکھا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں، وہ مسلمان جن کی داڑھیاں ہوں گی، ٹوپی لگی ہوں گی اور وہ سود کھانے سے باز نہیں آئیں گے، حرام کی کمائی سے بھی پرہیز نہیں کریں گے۔ اور تیسرا تھا اونچی ٹول۔ اونچی ٹول ہماری قوم ہے، ایک پہاڑ کے برابر ہوگی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جس چڑیوں کے برابر جو چھوٹی چھوٹی قومیں ہوں گی وہ کنکڑیاں ماریں گی ہماری قوم کو اور وہ بڑی قوم ڈھستی چلی جائے گی۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ اور آج وہی حال ہے جو ہمارے نبی پاک فرما چکے تھے۔ اللہ ہماری قوم پر خیر فرمائے۔